العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرات في المال منزعة في الأثر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. عزیز طلبہ، یہ باب نیکی اور صلہ رحمی سے متعلق اس میں احادیث چل رہی ہیں، جس میں کئی احادیث مؤلف نے ذکر کی. یہ دوسری فصل کے حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلۃ الرحم کے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، نیکی کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی برکت اور اس کے اثرات کو بیان فرمایا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم. دیکھو اپنے نسبوں کو یعنی اپنے نسب کو، اپنے حسب کو، اپنے اعزا و اقربا اور رشتہ داروں کو، رشتہ داریوں کو خوب اچھی طرح سے سیکھ لو، اچھی طرح سے جان لو، پہچان لو. ان کے نام، ان کے رشتے، ان کا یعنی ہم سے کیا تعلق ہے. ما تصلون به ارحامکم، کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے رشتوں کو جوڑ سکو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکو اور اپنے نعتوں کو بڑھا سکو، اپنے اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکو. کہ جب تم اپنے رشتہ داروں کو جانو گے، پہچانو گے، ان کے مقام اور مرتبے سے واقف ہوگے کہ فلاں خالہ ہے، فلاں ماموں ہے، فلاں پھوپھی ہے اور فلاں چچا ہے، فلاں تایا ہے اور یہ ہمارے یہ رشتہ دار ہیں، تو انسان ان رشتہ داروں کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اور اپنے سے ان کے تعلق کو جب جانتا ہے تو اس کے ساتھ اس مقام اور مرتبے کے جاننے کے بعد اس کے لیے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس لیے ان کے رشتوں کو بھی معلوم کرو، ان کے نام کو، ان کے خاندان اور وہ کہاں رہتے ہیں، ان کے حالات سے بھی واقفیت حاصل کر لو تاکہ تم جو تمہارے ذوی الارحام ہیں تم ان کو جان سکو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکو اور جو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا جب تم ان کو جانو گے اور پہچانو گے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برکات بھی ارشاد فرمائے کہ دیکھو اگر تم یہ کر لو گے، تم رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو گے، رشتوں کو جوڑو گے، تو اب اس کا اثر یہ ہوگا کہ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، کہ اس کی سب سے بڑی برکت اور اس کا سب سے بڑا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ خاندان میں اور اعزا و اقربا میں باہم آپس میں محبت اور مودت پیدا ہوگی. فإن صلۃ الرحم، کہ صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا، یہ خاندان میں محبت کا سبب ہے. کہ جو آدمی ایک دوسرے سے تعلق کو قائم رکھے گا، اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرے گا، اس کا ادب کرے گا، اس کی خدمت کرے گا، تو اس کے ذریعے سے خود بخود آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں بڑھیں گی، تعلقات بڑھتے رہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندانی جھگڑے اس سے گویا کہ ختم ہو جائیں گے. دل کا بغض، کینہ، حسد اور کوئی نفرت کسی کے دل میں ہو بھی اور تم اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اس سلوک کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان کے اندر آپسی محبت کا یہ سلوک سبب بن جائے گا. فرمایا فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، کہ خاندان میں محبت کا سبب ہوگا. یہ پہلا فائدہ.
دوسرا فائدہ فرمایا مسرات فی المال، کہ اس کا یعنی صرف یہی فائدہ نہیں بلکہ ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے بھی اگر تم دیکھو گے تو مال میں کثرت اور برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ مال میں کثرت اور برکت کا ذریعہ بھی صلہ رحمی ہے، کہ تم اگر صلہ رحمی کرتے رہو گے تو پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں تمہارے دولت میں برکت دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ احادیث میں آتا ہے صلہ رحمی کے صرف یہی نہیں کہ انسان صرف ان کے جائے پیر دبائے، نہیں، ان کے حقوق کو ادا کرے، اگر کوئی ضرورت مند ہے ان کی ضرورت کو پورا کرے، ان کو کہیں ہدیہ اور تحفہ دے، ان کے اوپر کچھ خرچ کرے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں تم خرچ کرو گے تو جیسا حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ سے خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ انفق ينفق علیک، تم جتنا خرچ کرو گے اللہ کی طرف سے تم پر خرچ بھی کیا جاتا رہے گا۔ تو جب صلہ رحمی انسان کرے گا تو اس کے ذریعے سے روزی میں برکت ہوگی، مال میں کثرت ہوگی، اور آپ اس کے برکات محسوس کریں گے ظاہری اعتبار سے بھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں کے یہاں آپس کے رشتہ دار زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا بھی کر دیتا ہے کہ ان کو اپنا گھر بھرا ہونا اچھا دکھتا ہے، کہ کبھی کوئی بہن آ جائے، کبھی کوئی بھائی آ جائے، کبھی کوئی چچا آ جائے، تایا آ جائے، ان کے بچے آ جائیں، ان کے آنے پر خوشی کا اظہار ہو، ان کے لیے اچھی چیزیں بنائی جائے، ان کے اعزاز و اکرام کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے مزید نوازتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے آنے سے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے سے انسان کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی یہ نہیں کہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کتنا کھلائیں کیا کریں۔ ہر ایک آنے والا تو ظاہر سی بات ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، کہ اس کا رزق آپ کے یہاں لکھا ہے تو وہ کھینچ کر خود ہی چلا آئے گا۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کیا، دل سے اس کو کھلایا، دل سے اس کی خدمت کی، تو اب اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے مال میں بھی برکت ڈال دے گا، تمہارے گھر میں بھی برکت ڈال دے گا، تمہارے مال میں کثرت ہوگی، اور تم جو سمجھ رہے تھے کہ ان کے آنے سے ہمارا کچھ کم ہوگا، تو کم کچھ نہیں ہوتا، کہ کبھی صدقہ، کبھی اللہ کی راہ میں دیا ہوا، کبھی کسی کی مدد کے لیے کوئی خرچ کیا ہوا مال، کبھی انسان سے یہ کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کئی گنا زیادہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ دلا دیتے ہیں۔ اور آگے پھر فرمایا منسعۃ فی الاثر، کہ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ درازی عمر کا باعث بنتا ہے، یعنی صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ درازی عمر کا سبب بنتا ہے۔ منسعت اس سے پہلے بھی یہ ان الفاظ میں حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ درازی عمر، اور اس پر اس کی تشریح بھی ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کرتے ہیں، اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو ہمیشہ روشن کرتے ہیں، وہ پھر اس کا نام مٹتا نہیں، اگر وہ چلا بھی جائے تو لوگ پھر اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے رشتے اور ناتوں کو خوب اچھی طرح جان لو، پہچان لو، اس کو سیکھو، تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکو، اس لیے کہ حسن سلوک کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 فائدے کی شکل میں تمہیں ملے گا۔ ایک تو خاندان والوں میں آپس میں محبت بڑھے گی، دوسرے مال میں برکت ہوگی، اور تیسرے تمہارے درازی عمر کا یہ سبب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے، اور قطع تعلق کرنے اور آپسی نفرت اور بغض و عداوت سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من ام؟ قال لا. قال وهل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. رواہ الترمذی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ صادر ہو گیا ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، انی اصبت ذنبا عظیما، کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر چکا ہوں، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو چکا ہوں، تو کیا میری توبہ کی کوئی شکل ہے؟ فہل لی من توبہ، کہ کیا میری توبہ کی کوئی شکل ہے کہ میں اگر توبہ کروں اور
یا پھر کہ میں اللہ سے معافی مانگوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لے، یا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کو میں اختیار کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں، میں اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں اور اپنا گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف کرا سکوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ بقید حیات ہیں؟ اللہ کا من امن؟ قال لا، صحابی نے عرض کیا یا اللہ کے نبی میری والدہ تو ابھی نہیں، بقید حیات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ، کیا تمہاری خالدہ یعنی تمہاری والدہ کی بہن ہیں بقید حیات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی خالہ کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی دیکھ بھال رکھو، اپنی حیثیت کے مطابق ان کی اعانت کرتے رہو، مدد کرتے رہو، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے اور تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور تمہارے یہ عمل، تمہارا حسن سلوک کرنا، یہ عمل تمہارے لیے اس گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رشتے ناتوں کو جوڑنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق قائم کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے، جیسا کہ اس شخص کو، ان صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے خالہ کی مدد کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیں گے، اللہ کی رحمت کے تم مستحق ہو جاؤ گے، تمہارا گناہ بخش دیا جائے گا۔ تو یہاں ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ خالہ کا مقام و مرتبہ، کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ ماں، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے، کہ جیسے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح اپنی والدہ کی بہن خالہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور اس سے اللہ تعالیٰ گناہ کو بخش دیں گے۔ یہاں صحابی نے کہا ذنبًا عظیما، کہ مجھ سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا، تو کبیرہ گناہ اس کا کفارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدق دل سے، ایک تو تم توبہ کر رہے ہو اور ساتھ میں یہ نیک عمل کرو گے تو اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ صحابی سے گناہ چھوٹا ہی سرزد ہوا، لیکن کیونکہ ان حضرات کا ایمان بہت بڑا اعلیٰ درجے کا تھا، وہ تھوڑی سی نافرمانی کو بھی وہ حضرات برداشت نہیں کر سکتے تھے، جیسے کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، تو اس درجے کا ان حضرات کا ایمان تھا، تو اس اعتبار سے انہوں نے اپنی چھوٹی سی بھی غلطی کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جان گئے، پہچان گئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے اور یہ عمل تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہاں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ حسن سلوک انسان کے لیے گناہ کا کفارہ بن سکتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ خالہ بھی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے وعن ابی اسید الساعدی رضی اللہ عنہ قال بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل من بنی سلمہ فقال یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة علیہما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل الا بهما واکرام صدیقهما رواه ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس جمی ہوئی تھی کہ قبیلہ بنو سلمہ، انصار کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ کے حسن سلوک کا کچھ حصہ بھی باقی ہے کہ میں ان کی وفات کے بعد جس کو میں پورا کر سکوں، یعنی یہ کہ
میرے والدین انتقال کر چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی وفات ہو گئی، اب ان کے حق میں حسن سلوک کی کوئی اور شکل ہے، کوئی صورت ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں، گویا کہ میرا عمل ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں شمار ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، ضرور، کہ والدین کی اگر وفات ہو چکی ہو، والدین اس دنیا میں نہ ہوں، تب بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور والدین کے حصے کا، والدین کا حق اگر تم پر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ الصلاۃ علیہما، کہ سب سے پہلی چیز ان کے لیے دعا کرنا، اور نماز جنازہ بھی دعا کے اندر شامل ہے، یعنی یہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا یعنی فوراً وفات کے بعد، اور اس کے بعد یہ کہ ہمیشہ ان کے لیے ان کے حق میں دعا کرتے رہنا، والاستغفار لہما، اور پھر ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا۔ تیسرا حق بتایا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اور ان کی وفات کے بعد اگر انہوں نے کوئی وصیت کی تھی، اگر تمہیں کوئی تاکید کی تھی، کوئی عہد و پیمان کیا تھا، یا کسی شخص سے بھی انہوں نے عہد لیا تھا، وصیت کی تھی، تو اس کو پورا کرنا یہ بھی والدین کے حق میں سے ہے۔ اور پھر چوتھی چیز فرمائیں وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وصلۃ الرحم التي لا توصل، اس رشتوں کو جوڑنا جو ان کے بغیر نہیں جوڑے جا سکتے تھے، یعنی ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جن کا حسن سلوک کرنا تمہارا ان والدین ہی کے سبب ہے، یعنی ماں کے جو رشتہ دار ہیں ان سے ہمارا تعلق اپنی والدہ کی وجہ سے ہے، والد کے جو رشتہ دار ہیں ان سے ہمارا تعلق اپنے والد کی وجہ سے ہے، تو جو رشتے ان کی وجہ سے ہم سے ملتے ہیں، جن لوگوں سے تعلق ہمارا اپنے والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ان لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے رشتوں کو، ان کے نعتوں کو برقرار رکھنا، اور وہ رشتے کہ جس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے والدین اس سے خوش ہوتے ہوں، تو اس کا لحاظ کرنا اور ان رشتوں کو ہمیشہ قائم رکھنا، جوڑے رکھنا۔ اور پھر فرمایا آخری حق وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، کہ اگر ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، تو ان کی عزت اور تعظیم کرنا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سوال کے جواب میں، کہ صحابی نے سوال کیا کہ میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب ان کے رخصت ہونے کے بعد بھی اگر میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں تو میں کون سا ایسا عمل کروں جس کا شمار میرے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے یہاں پر چند چیزیں ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز تو فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرنا، دوسری چیز فرمایا ان کے لیے استغفار کرنا، تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ انہوں نے اگر کوئی وصیت کی تھی، کوئی وعدہ کیا تھا تو اس کو پورا کرنا، چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ ان سے متعلق جو رشتہ دار تمہارے تھے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور پانچویں چیز یہ فرمائی کہ ان کے جو ملنے جلنے والے، جو ان کے دوست احباب تھے، والد کے دوست ہوں یا والدہ کی سہیلیاں ہوں، ان لوگوں کے ساتھ عزت، تعظیم اور اکرام کا معاملہ کرنا، کہ جیسے تمہارے والد ہوتے تو تم ان کی عزت کرتے، اب تمہارے والد نہیں ہیں تب بھی ان کے جو ملنے جلنے والے، جو ان کے دوست احباب تھے، جو ان کے قریبی لوگ تھے، ان لوگوں کی عزت اور تعظیم کو برقرار رکھنا۔ اس لیے تم گویا کہ اپنے والدین کے وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو، اور یہ وہ صورتیں ہیں کہ والدین کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حدیث ہے وعن ابی الطفیل رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لحما بالجعرانہ اذا اقبلت امرأة حتى دنت الى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هي؟ فقالوا هي امه التي ارضعته، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جعرانہ، مقام جعرانہ یعنی جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
احرام بھی باندھا تھا اور جو میقات بھی ہیں کہ میں نے جعرانہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے، اچانک ایک خاتون تشریف لائیں اور جیسے ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اپنی چادر نکال کر ان کے سامنے چادر مبارک بچھا دی اور وہ خاتون اس پر بیٹھ گئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون خاتون ہے جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ ہے، جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزت کا معاملہ کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ امہ التی ارضعتہ، کہ یہ آپ علیہ السلام کی رضاعی والدہ ہے، یہ وہ خاتون ہے، آپ کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا۔ تو حدیث میں جن خاتون کا تذکرہ ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ، جنہیں دائی حلیمہ وہ تھیں جن کو آپ علیہ السلام کی رضاعی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ ان کے علاوہ ایک اور بھی خاتون ہیں جو ابو لہب کی باندی تھیں، سویبہ یا صوبیہ، ان کے نام میں اختلاف ہے، انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا۔ ان دونوں حضرات کے اسلام کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ یہاں حدیث سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ، جنہوں نے بچپن میں آپ کو پالا، جنہوں نے بچپن میں آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا، جب وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فوراً اپنی چادر نکالی اور ان کو بچھایا اور ان کو ان پر بٹھایا۔ تو یہ عزت اور اکرام کی ایک بات ہے۔ چادر بچھانا یعنی اس زمانے میں، کیونکہ آج کل کی طرح صوفے، کرسیاں اور مسندیں تو ہوا نہیں کرتی تھی، لوگ سادگی کے ساتھ سادگی کی زندگی بسر کرنے والے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ عالم گویا کے ہونے کے باوجود آپ بالکل سادہ تھے۔ آپ علیہ السلام اس زمانے میں اکرام کی یہ شکل یہی تھی کہ کوئی آئے تو اس کے اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے کچھ بچھا دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی رضاعی والدہ کا بھی اتنا خیال رکھا اور ان کے ساتھ بھی یہ اچھا سلوک کیا جس کو صحابی نے بیان فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے جو بھی رشتہ دار ہوں، جن سے بھی اپنا کچھ تعلق ہو، ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، بدسلوکی سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن سلوک کرنے اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق سے نوازے۔ بھائیو الحمدللہ ہمارا درس یہ ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ اگلے دروس بھی آتے رہیں گے۔ اگر کسی کو کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو آپ بلا تکلف میرے پرسنل نمبر پر فون کے ذریعے یا میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ اب تو کوشش یعنی انشاءاللہ کہ یہ اس آڈیو کے ساتھ ساتھ کتاب کا صفحہ بھی اپلوڈ کیا جا رہا ہے، تو جن لوگوں کے پاس کتاب ہو کتاب دیکھیں، زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں تو کم از کم اسکرین پر عبارت سامنے رہنے سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.